انہوں نے اس عالم دین کو ایک لفافہ دے دیا کہ جناب آپ نے زحمت فرمائی، یہ 10 روزہ آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمیں دین کا جو ہے علم عطا فرمایا، نوازا دین کے علم سے اور اصلاح فرمائی ہماری، تو یہ ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ اس عالم نے وہ لفافہ اپنے جیب میں رکھا اور اپنے خاص ایک دوست سے کہا جناب آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ دوست ان کے ساتھ چلے۔ اب یہ عالم دین چونکہ وہ دوست کی گاڑی تھی تو وہ ساتھ چلنے لگے، ایک ایسے مقام پہ ایک ایسے قریے میں لے کر گئے کہ جب اس میں داخل ہوئے تو اس وقت دوست اس عالم سے کہتا ہے کہ یہ قبلہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جس بستی کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، یہ بستی اچھے ناموں سے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کی جاتی، یہ بہت غلط کام ہوتا ہے یہاں پر۔ عالم دین نے کہا بس آپ میری بات جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کریں۔ آپ مجھے تو جانتے ہیں نا کم از کم، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں اصلاحی باتیں کرتا ہوں، میں عالم دین ہوں، مجھ پہ اعتبار کریں، چلیں۔ اچھا آگے بڑے، تشویش میں مبتلا ہے دوست کہ یہ مولانا صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ پورا محلہ اچھا نہیں ہے، یہ پورا ایریا اچھا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ آگے بڑھ کے ایک ہوٹل میں لے کر گئے تو دوست نے اور شدت دکھائی اس کو، اب یقین کی منزل پہ۔ اب پیچھے سے ایک اور دوست اس عالم کو جو جانتا تھا، اس عالم کے دروس میں شریک ہوتا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے عالم دین کو، ہمارے مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، یہ کہاں جا رہے ہیں، ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا پیچھے وہ دیکھ رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ اب جیسے اس ہوٹل میں پہنچے تو وہ پیچھے دیکھنے والا، جو جاننے والا انسان، وہ کہنے لگا کہ نہیں، اب مجھے یقین آئے کہ یہ مولانا صحیح آدمی نہیں ہے، یہ عالم دین صحیح نہیں ہے، ہمیں اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور دیکھیں کہاں جا رہے ہیں۔ جو دو ساتھ تھے وہ بھی انتہائی تشویش میں ہیں کہ مولانا صاحب قبلہ آپ کہاں لے کے جائیں، کہاں لے کر آئے، یہ بستی خود بدنام ہے، یہ ہوٹل اس سے زیادہ بدنام ہے۔ اب چونکہ مولانا صاحب کی بات مانتے ہوئے جا رہے تھے، ہوٹل میں داخل ہوئے اور اندر جا کے دیکھا بہت ساری لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ ایک سب سے کم عمر لڑکی کو مولانا صاحب نے بلا کے وہاں ان کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو بلا کے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو پیچھے سے جو دیکھنے والا ہے، جو اس بستی کا مولانا صاحب کا جاننے والا، اس نے تو یقین کر لیا کہ بھائی مولانا صحیح آدمی نہیں ہے۔ خود دوست ابھی انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں کہ مولانا کو کیا ہو گیا، اس ہوٹل میں لے کر گئے جو بدنام ہے، پھر وہاں سے ایک خاتون کی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں، گاڑی میں بٹھایا، یہ اور خطرناک بات ہے۔ اب جا کر کے مولانا صاحب نے اس سے گفتگو کے بعد اپنا جیب سے لفافہ، جو اس 10 روزہ گفتگو کے بعد اس کو ہدیتاً دیا گیا تھا، وہ لفافہ نکالا، اس بچی کے ہاتھ میں دیا اور بچی سے کہا بیٹا آج کے بعد یہاں نہیں آؤ، یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے یہ بہت نازیبا اور برا کام ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ قبیح عمل ہے، بیٹا اب یہ لفافہ لیجئے اور اپنا گزر بسر اسی سے کیجئے، اور جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو میں آپ کو اور پیسے دے دوں گا، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں انسان ایک تو پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک انسان زبان سے، مولانا صاحب زبان سے اصلاح کر رہے تھے، لیکن آج عملی طور پہ بھی انہوں نے اقدام اٹھایا۔ یہ بہت کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن عملاً نہیں کرتے۔ آج مولانا صاحب عملاً کچھ کر کے دکھا رہے تھے۔ اب یہاں جو دوست موجود تھے، وہ اب تک کی جو کیفیت تھی ان کے بارے میں انسان خیال کرتا ہے مولانا کو کیا ہو گیا، کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب جب لفافہ دے کے اس بچی کو اس قبیح اور گناہ کے عمل سے نکال کے اس کو نجات دلائی، تو اب وہ جو دوست ساتھ گیا تھا اس نے تو کہا، اس نے تو مزید اس کا ایمان پختہ ہو گیا مولانا پہ، کہا یہ عظیم انسان ہے، اور اس کے بعد اس بچی کو اس کے گھر میں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ لیکن پیچھے جو بندہ دیکھ رہا تھا دور سے، اس کے ذہن میں تو یقین آ گیا کہ مولانا بہت خراب آدمی ہے۔ اب جب مولانا صاحب آ گئے تو اب نہ اس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اس میں آج کے بعد ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے درس میں شامل، اب خود ہی انہوں نے، ابھی کوئی حقیقت کا نہیں معلوم ہے، خود ہی فرض کر لیا کہ ایک ایسی جگہ جانے والا آدمی برا ہی ہو سکتا ہے، اور مولانا صاحب آج کے بعد میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے درس کو نہیں سنوں گا، اس لیے کہ ایک ایسی جگہ پہ جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد، اب یہ صرف جا نہیں رہے وہاں پہ، نماز میں شرکت نہیں کر رہے، اصلاحی ان کے جو خطبات ہیں اس میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے مزید گناہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں بھائی اس مولانا سے باز رہو، یہ اچھا آدمی نہیں۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ جناب مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مولانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب سب لوگ گئے تو انہوں نے کہا یار پہلے تو فرض کیا کہ نہیں جانا چاہیے، پھر کہا کہ چلے یار جنازہ ہے،
شریک ہوتا ہوں۔ اب جیسے یہ جنازے میں شریک ہوا، جو بدگمان تھا، جس کا گمان صحیح نہیں تھا، اس نے حقیقت کو نہیں دیکھا تھا، دور سے خود ہی فرض کر لیا تھا۔ اب مولانا کے جنازے میں شریک ہوا اور جو جنازہ کاندھے پہ اٹھائے ایک شخص تھا، اس کے قریب قریب سے باتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ مولانا جن کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں یہ کیسا عظیم انسان تھا۔ اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے یار تجھے کیا پتا، میں تو جانتا ہوں یہ اچھا آدمی نہیں تھا، اب جنازہ ہے اس لیے برا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن دل میں کہہ رہا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں یہ بہت برا انسان تھا۔ وہ جو کاندھا دیا ہوا انسان اس کو بتانے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم، میں تجھے ایک واقعہ ان کا بتا دوں۔ کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن اس طرح ہوا کہ میں ان مولانا کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا اور مجھے لے کر گئے، میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ مولانا کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہوٹل میں لے کے گئے، وہاں سے ایک بچی کو انہوں نے اس گناہ سے نکالا اور ان کو پیسے دیے، ان کو اس ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے اس بچی کو اس نے بچایا۔ یہ واقعہ پورا اپنی آنکھوں سے پیچھے سے دیکھ رہا تھا لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ دور تھا۔ کہا کہ اچھا، جس واقعے کو میں نے دیکھا اور میں نے گمان کیا کہ اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے، اب میرے سامنے حقیقت کھل رہی ہے، یہ تو بہت عظیم انسان تھا جس کے پیچھے میں نے نمازیں چھوڑ دی، جس کے پیچھے میں نے نماز کے ساتھ ساتھ اس کے تدریس اور اس کے خطبات کو سننا میں نے چھوڑ دیا تھا، لوگوں کے سامنے میں اس کے برائی کر رہا تھا۔ لیکن اب مجھے پتا چلا کہ اس دن جو واقعہ میں نے دیکھا تھا، جس کے بعد میں نے گمان کیا تھا کہ برا انسان ہے، اب میرے سامنے حقیقت کھل گئی کہ نہیں، وہ اس برے محلے میں اس ہوٹل میں گئے تھے ایک انسان کو نجات دلانے کے لیے، ایک بچی کو ہمیشہ اس برے کام سے بچانے کے لیے۔